بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کرنے کا کوئی طریقہ، سلیقہ اور انداز ہوتا ہے، اور وہ انداز ہی بندے کی سمجھداری کو واضح کرتا ہے۔ اور بنیادی طور پہ کوئی بھی کام کیا جائے تو جس میں دوسرے کا احترام مجروح نہ ہو، اگر ایسا طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ مستحسن اور اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ دینے کا مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی غیر مناسب اور نامناسب اور جس میں دوسروں کا وقار اور احترام مجروح ہوتا ہو، ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے سب سے پہلے آپ غور کریں کہ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہو تو اس کو ترجیح دیں، پرائورٹی میں رکھیں انہیں، چونکہ زکوٰۃ جن کو لگتی ہے وہ افراد قرآن پاک نے لسٹ دی ہے سورہ توبہ میں۔ جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کوئی بندہ اپنے والدین کو اور والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاشمی لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، امیر لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے علاوہ سبھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سبھی سے مراد وہ افراد جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں یعنی بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہنوئی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سالے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچے تائے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالہ پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھانجی بھتیجی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اگر رشتہ داروں میں اس طرح یوں سمجھ لیں، ساس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو یہ افراد وہ ہیں جو انسان کے انتہائی قریبی افراد ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے اگر قریبی افراد میں غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، بیوگان ہوں، یعنی وہ ڈیزرونگ پرسنز ہوں جن کو قرآن و حدیث نے کہا ہے کہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو ایسے لوگ جو ڈیزرونگ ہوں اگر یہ رشتہ داروں میں موجود ہوں تو پرائورٹی ان کو دینی چاہیے، ترجیح ان کو دینی چاہیے، چونکہ یہاں زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک حسن سلوک کا ثواب ہے اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہے۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے انداز ایسا مناسب ہو کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، چونکہ یہ ایسے قریب کے رشتے ہیں جہاں اگر یہ کہہ کر دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ تھی دینی تھی، آپ کوئی سوچا دے دیں، یا اپنے محلے میں آپ کسی غریب کو زکوٰۃ کہہ کر دیتے ہیں تو وہ عجیب اسے محسوس کرتے ہیں۔ تو کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اگر آپ اپنے محلے میں کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ ان کے گھر راشن بھیج دیں، کوئی جس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز کی انہیں ضرورت ہے وہ چیز ان کے گھر بھیج دیں، اور یہ بتائیں نہیں کہ میں زکوٰۃ، وہ نیت ہی کافی ہے زکوٰۃ کے لیے۔ یہ کافی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا یہ خیال کر لے، سوچ لے کہ میں زکوٰۃ جو مجھ پہ واجب ہے میں وہ دے رہا ہوں۔ جس کو دی جا رہی ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، یا رشتہ داروں کو دے رہے ہیں تو وہاں بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا انداز اختیار کریں کہ ان کا احترام بھی بچے اور آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے، اور ان کی زندگی میں آپ کے پیسے کی وجہ سے سہولت اور آسانی بھی آ جائے۔ یعنی رشتہ داروں کو ہے، جیسے بہن بھائیوں کو، چچا کو، تایا کو، خالہ پھوپھو، بھانجی بھتیجی، ان رشتوں میں اگر ذرا زکوٰۃ کا کوئی ڈیزرونگ ہے تو پھر ان کو کپڑے لے کے دیے جا سکتے ہیں، جوتا خرید کے دیا جا سکتا ہے، ان کو راشن دیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پہ رمضان المبارک کو سمجھا جاتا ہے، اس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، حالانکہ جب صاحب نصاب ہوں تب جب سال پورا ہو تو کسی بھی مہینے کو مرکز قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس سے اس مہینے تک آپ، لیکن عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں کہ رمضان المبارک کو مرکز سمجھا جاتا ہے، تو یہ تو ایسا موقع ہے کہ آپ ان کو افطاری کے طور پہ سامان جا کے دے دیں، آپ عید کے نام پہ ان کو سامان دے دیں، اور
یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہر وہ شے آپ دے سکتے ہیں جس کی کوئی مالیت ہوتی ہے، اور وہ جتنی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے اتنے پیسے یا اس مالیت کی کوئی بھی شے آپ دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ لیکن مناسب ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں دیکھیں اسے ضرورت کس چیز کی ہے، وہ چیز دے دیں۔ اور عمومی حالات میں پیسوں کے ساتھ، روپے پیسے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا یہ زیادہ آسان بھی ہے دینے والے کے لیے بھی، اور جن کو دی جا رہی ہے ان کی ضرورت کے پیش نظر بھی مناسب ہے کہ آپ کسی کو گندم کی بوری اٹھا کے دیتے ہیں، اسے چینی کی ضرورت ہو، آپ کسی کو کپڑے دیتے ہیں، ان کو جوتے خریدنے کی ضرورت ہو، تو جب آپ پیسوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے تو جس چیز کی ان کو ضرورت ہوگی اپنی اسی چیز کو وہ کا انتظام کر لیں گے، تو ہر وہ شے اس کے لیے لینا آسان ہو جائے گی۔ تو جب یہ بات ہے تو اس میں جو نامناسب اور انتہائی کبھی طریقہ ہے وہ آج کل کے لوگوں کا یہ ہے کہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنا ہے تو اس کی بھی وہ مووی بنا کے، اس کی تصویر بنا کے فیس بک پہ ڈالیے، فلاں صاحب زکوٰۃ دیتے ہوئے، فلاں صاحب افطاری کرواتے ہوئے، فلاں صاحب غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہوئے۔ یہ حیرت کی، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کمینگی کی انتہا ہے کہ لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ماں کا ہاتھ چوم رہا ہے، یہ باپ کو سہارے کے ساتھ واش روم میں لے جا رہا ہے، یہ فلاں کا یہ باپ کو جوتا پہنا رہا ہے، اور بھئی تجھ پہ تو یہ فرض ہے ان کی خدمت کرنا، تو ان کی خدمت کو بھی کیش کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ تصویر بنا رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ نیکی کر دریا میں ڈال تو سنا تھا، لیکن اب تو نیکی کر اور دنیا کو دکھا فیس بک پہ ڈال۔ یہ عجیب بات ہے، اب تو لوگ دعا بھی مانگ رہے ہوں تو دوسرے سے کہتے ہیں کہ جناب تم میری تصویر بناؤ کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ تو یہ ریاکاری اگر اس چیز کا نام نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے۔ ریاکاری کا مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، اور ریا کو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے، شرک خفی کہا ہے حدیث پاک میں کہ یہ شرک ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی خالصاً یہ عبادت والے کام آپ نے اللہ کو دکھانے کے لیے کرنے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ سخی کو پکڑے گا کہ تو نے تو سخاوت اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، چلو اب جہنم تمہارا مقدر ہے۔ اور کچھ واعظین پکڑے جائیں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے تو ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی۔ اللہ فرمائے گا تو اس لیے نہیں کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا واعظ اور بڑا خطیب اور بڑا عالم دین سمجھیں گے۔ شہیدوں کو پکڑ لیا جائے گا، وہ کہیں گے باری تعالیٰ لوگوں نے تو مال خرچ کیا تھا، ہم تو اپنی گردن بھی تیری راہ پہ کٹا کے آ گئے۔ تو اللہ فرمائے گا اس لیے تو نہیں تھا کہ لوگ تجھے بڑا دلیر بہادر کہیں، تو وہ تو میں نے کہلوا دیا تجھے، اب تیرا یہاں کچھ نہیں۔ جیسے میں ذات میں وحدہ لا شریک ہوں، اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ جیسے وہ ذات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ عمل میں بھی اسی طرح وحدت کو پسند فرماتا ہے۔ جو خالصاً اس کی رضا کے لیے کیا جائے اس پہ وہ راضی ہوتا ہے، بے شمار اجر دیتا ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، آخرت میں اللہ پاک فرمائے گا کہ ایک عمل سے تو نے 2 کو راضی کرنا چاہا، لوگوں کو بھی اور مجھے بھی، تو جا پھر جن کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا ہے انہی کے پاس جا کے اجر لے لے۔ یہاں کام بھی کریں، سرمایہ بھی خرچ کریں، اچھے اعمال بھی کریں، لیکن پھر کفِ یاس ملتے رہ جائیں، افسوس کے ساتھ ہی رہ جائیں، تو پھر اس عمل کا کیا فائدہ جو اچھا ہونے کی بجائے ہمارے لیے وبال بن جائے اور برا ہو جائے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو یہ نامناسب طریقے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے تصویریں غرباء کی نہ بنائیں، کسی کو سپورٹ کرتے ہوئے اس طرح سے تصویریں، 1000 روپیہ پکڑا رہے ہیں تو ساتھ میں تصویر بن رہی ہے، راشن دے رہے ہیں تصویر بن رہی ہے، افطاری آپ کسی کو دے رہے ہیں تو تصویر بن رہی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ یہ چیزیں کہیں ہمارے ان نیک اعمال کو برباد ہی نہ کر دیں۔ ریاکاری انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے، تو اس ریاکاری سے بچیں، تصویریں نہ بنائیں، بلکہ ایسے انداز میں ان کی خدمت کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، مناسب ہو تو اس طریقے کے ساتھ دے دیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کس نے ہماری مدد کی ہے۔ خیر جہاں خود جا کے دینا ہو تو پھر بھی انداز آپ کا انتہائی مناسب اور اس کو احترام دینے والا انداز ہو، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، افطاریاں کرواتے ہوئے،
فطرہ نہ دیتے ہوئے، کسی غریب کو سپورٹ کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا انداز نہ اپنائیں کہ جس میں وہ بندہ منہ جھکا کے کھڑا ہو، وہ شرمسار ہو، وہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو، آپ کا ہاتھ دور ہو اور تصویر بن رہی ہو، یا ابھی اس کے ہاتھ میں چیز نہ گئی ہو اور آدھی آپ کے ہاتھ میں ہو اور تصویریں بن رہی ہوں، تو مالک کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کریں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آج لوگوں کی تذلیل کرتے کرتے کل خود ذلت کا نشانہ بن جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، ایک دوسرے کا احساس اور ایک دوسرے کا احترام قائم رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔